بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ بحر اوقیانوس سے متصل ایک جزیرے کا علاقہ ایکواڈور، جہاں سن 1949 میں می گیچو پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی زندگی کے شروعات سے ہی مشکلات ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی می گیچو کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ہوا۔ جب می گیچو صرف اور صرف 3 دن کے تھے تو اس وقت ان کی والدہ ایک زلزلے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب می گیچو اس زندگی میں اکیلے رہ گئے تھے، سوائے ان کے والد کے ان کا اور کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ ان کے والد ایک غریب انسان تھے۔ بڑی مشکل سے می گیچو کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اب اس کی تعلیم کا خرچ تو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ می گیچو اپنی عمر کے بچوں کو دیکھتا، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا کہ وہ بھی پڑھیں، وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ انہیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ان کے والد کی آمدن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اب ایک دن ہوا یہ کہ ان کے والد کی ملاقات ہو گئی ایک مالدار شخص سے۔ اب باتوں ہی باتوں میں اس مالدار شخص کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس شخص کا ایک بیٹا بھی ہے جسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ تو اب اس مالدار شخص نے می گیچو کے والد سے کہا کہ میں آپ کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اسے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اور جب وہ مکمل طور پر پڑھ لے گا میں اسے آپ کے پاس واپس چھوڑ دوں گا۔ اب کیونکہ می گیچو کے والد اس کا اچھا مستقبل چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس مالدار شخص کے ساتھ اپنے بیٹے کو روانہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اب وہ امیر شخص اپنے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے گیا، اور اور بدقسمتی سے کسی وجہ سے اس نے اسے سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ اب می گیچو ادھر اکیلے تھے، لیکن پھر بھی ان کا عزم ایک بلند تھا اور وہ کہیں اپنی منزل کو دیکھتے تھے، کہیں پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ یوں سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرے میں بے نام و نشان نہیں مرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہیں سے انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچا کہ اب وہ کچھ بڑا کریں گے، کچھ انوکھا کریں گے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور پرابلم انہیں فیس کرنا پڑی کہ اب وہ اگر یہاں پہ رہتے بھی ہیں تو کچھ تو انہیں مطلب کھانے پینے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، اور وہ اب اپنا روزگار جو ہے اس کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ انہوں نے سوچا، کچھ آئیڈیاز ان کے ذہن میں آئے، پھر وہاں سے انہوں نے اپنی اس ایک نئی زندگی کی شروعات کی، تو وہاں سے اس کام کو کنٹینیو کیا۔ اب میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے، سوال کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ اس شخص کی جگہ می گیچو کی جگہ ہوتے اور یہی ساری کنڈیشن آپ کے ساتھ بھی ہو تو آپ اس وقت میں کیا کریں گے؟ کس طرح سے اس کنڈیشن کو ہینڈل کریں گے؟ یا مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں سوچ کے بتائیے گا۔ آپ لکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، آپ اس کے متعلق خیال کریں۔ خیر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس باہمت شخص می گیچو نے ایسی کنڈیشن میں کیا کیا، کون سی صورتحال اپنائی، کیا پلاننگ کی۔ اب دیکھیں، ان کے ذہن میں کچھ پلاننگز آئیں، کچھ خیالات آئے کہ وہ کس طرح سے اپنے روزگار کو کنٹینیو کر کے اپنی زندگی کے پہیے کو چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ وہ مچھیروں کا کام کر سکتے ہیں، مچھلیاں پکڑیں گے، وہ وہاں سے ان کا جو روزگار ہے سٹارٹ ہوگا، اور وہ یوں اچھا کھا پی لیں گے اور ان کا روزگار بھی چلے گا۔ یہ آئیڈیا انہیں اچھا لگا، اس پہ انہوں نے کام کیا۔ خیر، ایک عرصہ گزر چکا تھا، وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور ان کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک اور مشکل کا سامنا می گیچو کو کرنا پڑا۔ وہ یہ کہ 35 سال کے جب وہ ہوئے تو وہ جس کشتی میں بیٹھ کے مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے، تو ایک دن اسی کشتی میں وہ جا رہے تھے اور مچھلیاں پکڑنے کا کام کر رہے تھے کہ اچانک جو ان کی کشتی ہے اس کا انجن فیل ہو گیا۔ اب اس وقت بڑے وہ اداس ہو گئے تھے، ڈپریشن میں بھی چلے گئے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اب وہ نئی کشتی خریدیں یا اسے ریپیئر کریں، یا ریپیئر کرنے کے لیے پیسے لگائیں اس کے اوپر۔ وہ اس وقت ڈپریشن میں اداس تھے۔ تو لیکن پھر بھی کچھ عرصہ ڈپریشن میں رہنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ تو اپنی لائف کو ویسٹ کر رہے ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر سے اٹھنا ہوگا
اور پھر سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ان کی کشتی خراب ہوئی تھی وہ پورے 77 دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس وقت ہمت نہیں ہاری، پھر سے اپنے کام کو کنٹینیو کرنے کا سوچا۔ لیکن جناب اس وقت ایک اور مشکل ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ اب ہوا یوں کہ جب می گیجو نے پھر سے ایک دفعہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنے کا سوچا، پھر سے ایک دفعہ اٹھے، تو اب جو انہوں نے کچھ قرضے لے رکھے تھے لوگوں سے، انہیں وہ چکا نہ پائے، لہٰذا اس وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ اب ایک لمبا عرصہ جیل میں بھی وہ رہے، اس وقت اداس تھے، ڈپریس تھے، اور اس کے بعد جب انہیں جیل سے چھوڑا گیا تو اب میری بات سنیں، اگر ہم اس جگہ ہوں می گیچو کی جگہ، ہم تو بالکل ہی ڈسہارڈ ہو جائیں، ہم گر کر نہ اٹھیں، ہم لوگ تو یہ سمجھ لیں کہ اب ہماری زندگی کا اینڈ ہو گیا ہے، اب ہمیں سوسائڈ کر لینی چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے۔ لیکن می گیچو نے ایسا کچھ بھی کرنے کے بجائے اپنی سوچ کو مثبت رکھا، اپنے پہلو کو مثبت رکھا، مزید آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں پہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے 52 سال سے 52 ایئرس سے کسی بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، کتابوں کی شکل نہیں دیکھی، اس نے نہ پڑھا نہ لکھا، پڑھائی سے مطلب کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو کیا وہ شخص ایک کتاب لکھ سکتا ہے؟ یقیناً اکثریت کا جواب تو مثبت نہیں ہوگا، لیکن می گیچو نے ایسا کر دکھایا۔ انہوں نے 52 سال کی عمر میں، مطلب پہلے تو انہوں نے نہ اسکول کی شکل دیکھی، نہ پڑھا نہ لکھا، نہ ریڈنگ کی، نہ غور کیا، لیکن 52 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کیا کہ مطلب اس کے بعد انہوں نے بکس جو ہیں وہ اپنی ایک بک بھی لکھی۔ انہوں نے 52 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھائی سے ان کا تعلق ہوا، اور کچھ بکس بھی پڑھی جو انہیں کنسیپٹ پتہ لگا بک لکھنے کا۔ انہوں نے اپنی سٹوری کے اوپر ایک مکمل بک بھی لکھ ڈالی، اور اس بک کا نام ہے بیٹاکورا سین ڈیسٹینو۔ تو می گیچو کی جو یہ زندگی پر لکھی جانے والی بک ہے، یہ انہوں نے لوگوں کو اصلاح دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے بک لکھی تھی۔ اس کے بعد اب یہ کام ان کا صرف اور صرف بک لکھنے تک محدود نہیں رہا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا کارنامہ کر دکھایا، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ اچھا ہوا یہ کہ اب انہوں نے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کی، اچھا کھایا پیا، اچھا ورزش اچھے طریقے سے کی کہ وہ اپنے آپ کو فٹ کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اچھی طریقے سے صحت مند ہو چکے تھے، جب اپنے اوپر انہوں نے توجہ دی، خاصی توجہ دی، تو اس کے بعد انہوں نے میراتھن کی ریس میں 68 ایئرس کی عمر میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور پھر 20 کلومیٹر تک انہوں نے دوڑ بھی لگائی تھی، وہ اتنے صحت مند ہو چکے تھے۔ اور اب اس کے بعد جب انہوں نے بک بھی لکھ لی، سمندر کا سارا پس منظر بتایا کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھتے رہے، مشکلات آئیں پر فیس کیا، اب انہوں نے ایک اور بڑا کارنامہ کر دکھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ انہیں سب سے بڑی یہ پرابلم لگی، محسوس کیا کہ جو ہمارا ماحول ہے نا، انوائرمنٹ ہے، وہ برے طریقے سے ایک پولیوشن کا شکار ہے۔ وہ پولیوشن مختلف طرح کی ہے، لیکن انہیں ایک سب سے بڑی پولیوشن یہ لگی کہ سگریٹ کے ٹکڑے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے ٹکڑے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور وہ زمین میں جا کے زمین کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان سے نجات بڑی ضروری ہے۔ اب می گیچو نے کیا یہ کہ کچھ سوچا، اب وہ اس کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر وہ گئے، گلی محلوں میں لوگوں کے گھروں کے آگے سے سگریٹ کے ٹکڑے اٹھائے، جگہ جگہ پہ گئے، وہاں سے انہوں نے اٹھائے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی مدد سے بھی انہوں نے یہ کام اپنا جاری رکھا، اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے تقریباً 1 ملین جو آپ کہہ لیں سگریٹ کے ٹکڑے ہیں وہ جمع کر لیے تھے۔ اب صرف اور صرف سگریٹ کے ٹکڑے جمع کرنے تک ان کا وہ کام محدود نہ رہا، بلکہ ان کا اب تو اور بھی ان کی ایک پلاننگ تھی کہ وہ جو سگریٹ کے ٹکڑے انہوں نے جمع کیے تھے نا، اب ان سے انہوں نے مختلف مجسمے بنائے۔ اب نہ صرف ان مجسموں کو مقامی لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ باہر سے جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں وہ بھی خاص طور پر ان مجسموں کو پسند کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
می گیچو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے اس کام کا آغاز کیا، اس لیے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کا سوچا، کیونکہ جو ان کی نظر میں سگریٹ میں تقریباً 40 سے زائد خطرناک کیمیکلز ہوتے ہیں، جو کہ جب زمین میں ہم لوگ اسے زمین پہ پھینکتے ہیں نا، تو وہ جو زمین ہوتی ہے قابل کاشت، وہ اسے بنجر کر دیتا ہے، اور انسانوں کے لیے بھی جب اس کے پولیوٹ ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے یا کوئی مطلب انسانوں کے لیے بھی وہ اچھا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہارمفل سبسٹینسز چھوڑتا ہے۔ مطلب آپ می گیچو کی سٹوری سے دیکھیں، ایک تو انہوں نے بک لکھی، مطلب آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو نہ لکھ پاتا ہے، بالکل ہی ان پڑھ تھا، لیکن اس نے پھر بھی ایک اس ایج میں، ایک تو یہ بات ہے کہ اس ایج میں جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اس ایج میں جا کے اگر وہ پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس ایج میں جا کے پڑھائی کو کنٹینیو کیا اور تب ایک مکمل بک لکھ ڈالی۔ کیا آپ یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ یقیناً نہیں ایکسیپٹ کریں گے، لیکن جب آپ اسے اپنی مثال رکھ کے دیکھیں تو آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے انوائرمنٹ کے لیے کچھ کیا، لوگوں کے لیے کچھ کیا، تو آپ بھی لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ آج سے سوچیں کہ آپ بھی کچھ بڑا کریں گے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اب وہ ان مشکلات کا آپ نے سامنا کرنا پڑے گا۔ می گیچو کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں، وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جب وہ سکون سے بیٹھے ہوں؟ مشکلات ہی مشکلات، لیکن پھر بھی کبھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ بھی اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے، اس کی ہیلپ سے آپ مزید آگے بڑھ کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو کم از کم 10 فرینڈز تک واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ اگر وہ اس ویڈیو سے انسپائر ہو کے اپنی زندگی کے مقصد کو کنٹینیو کرتے ہیں، اگر تو وہ ہمت ہار چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔